نصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله المولانا العظيم آقائے کل جہاں تاجدار محشر دولائے عرش زینت فرش حبیب کبریا شہنشاہ لامقام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عظیم مہربان اور کریم بارگاہ میں مل کے بڑی عقیدت اور بڑی محبت پیدا ہو جائے درود پاک پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی زبان خاموش نہ رہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کرے ہم سب کے مولا کریم کا نام ہمیشہ بلند رہے آمین خدا کرے ہمارے محبوب آقا ہماری جان ہمارا ایمان ہمارا مان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے آمین عزیز دوستو مل کے سارے یہ دعا کرو اللہ کریم ہم سب کو ہماری نسلوں کو اور انشاءاللہ عز و جل قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کی نسلوں کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے آمین اللہ رب العزت کا کروڑہ شکر ہے کہ آج ہم درس قرآن کی سورۃ نساء کے دوسرے حصے میں شامل بیٹھے ہیں میں یہ دعا کروں گا میرا مالک ہمیں قرآن پاک کے عظیم اور کریم نقطوں کو سمجھنے کی بھی توفیق دے آمین اور ہمیں ان راستوں پہ چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے آمین عزیز دوستو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں آج رستے میں بھی میں ابھی سفر میں آتے ساتھیوں کو یہی بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا مذہب یا دین کے کسی بھی پہلو کے اوپر ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی بات ایسی زبان سے ادا نہ ہو جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو ہم نے اس عاجز کوشش کو جس طرح اس کا آغاز کیا میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں نے اپنے والد محترم کے اصال ثواب اور درجات میں بلندی کے لیے قرآن پاک کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ شروع کیا اور منبر مصطفیٰ پہ ہوں وضو میں ہوں قرآن سامنے ہے جب یہ اس چیز کا آغاز میں نے کیا ان کو وصال کیے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا تھا اور جب سے
اس درس کا جو ترجمے کے ساتھ ہم نے آغاز کیا، اس وقت کے بعد جب بھی میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ میں اپنے والد محترم کی مزار پہ حاضر ہوا ہوں، میرے دل کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ شاباش دے رہے ہیں۔ یہ قرآن اندھیروں میں ڈوبے ہوئے دلوں کے لیے سویرا ہے۔ بہت ہی اہم ہمارا موضوع ہے، بہت ہی اہم موضوعات میں اٹھاتا ہوں، صرف اس لیے کہ ان کو آسان کر کے اور سمجھ والی کوشش کر کے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنے والی اس امت میں ان کے دلوں میں اللہ ایسی روشنی پیدا فرمائے جس کی اب ضرورت ہے۔ آپ نے توجہ بھی بھرپور رکھنی ہے، جو نکتے عرض کیے جائیں ان کو سمجھنا ہے، چونکہ قرآن بہت بڑا الہ ہے، قرآن بہت بڑی شان والا ہے، قرآن دکھی دلوں کا مداوا ہے اور بے ہدایتوں کے لیے ہدایت دیا ہے۔ آپ نے سمجھنا ہے سورۃ النساء کا ایک حصہ ہمارا گزر چکا ہے، دوسرے حصے کا ہمارا درس ہے۔ خدا کی قسم میں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پورے پنجاب میں ہم اس کو پھیلا رہے ہیں، چونکہ مجھے بھی وہ ترجمے کے ساتھ لفظ لفظ سمجھنا پڑھنا پڑتا ہے۔ اللہ پاک کی عزت کی قسم، یہ بات اس میں شک ہی نہیں ہے کہ قرآن واقعی مصطفیٰ کی تاریخ میں اترا ہے۔ وہ واقعی جو مجنون سے پوچھا گیا تھا قرآن کیا ہے، تو اس نے کہا دو پیار کے ماروں کی باتیں ہیں، ایک عاشق ہے دوسرا محبوب ہے جس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ وہ عاشق بات گمائے گا، پھرائے گا، لے پھر مصطفیٰ کے پاس آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جن باتوں کو سمجھنا ہے، سبحان اللہ کی صورت میں بہترین داد دینی ہے تاکہ اس سبحان اللہ کی برکت بھی شامل ہو کے ہمارے دلوں کو سکون بخش دے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ ترجمہ ہے جو آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں بخل کریں اور اوروں سے کہیں کہ تم بھی بخل کرو، تو انہوں نے گویا اللہ پاک کے فضل کو اپنے سے دور کر دیا ہے، اور اللہ رب العزت نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب سمجھیے یہ بات کس سمت کو جا رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ تب اتری جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے قصے عرب و عجم میں گونج رہے تھے۔ جب آپ کی شان کے قصے عرب اور عجم میں، آپ کے معجزات کے قصے، آپ کی ذات پاک کے قصے، آپ کے صحابہ حق جب بیان کرتے تھے، تو وہ جب قصے بیان ہوتے تھے اور روشن چڑھتے سورج کی طرح آمنہ کے لال کی شانوں کے قصے بیان ہوتے تھے، تو یہودیوں کو تکلیف ہوتی تھی، اور ان سے اگر کوئی یہ کہتا کہ یہ دیکھو بھئی یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں تشریف لائے ان سے یہ معجزہ اس طرح سرزد ہوا ہے، وہ کہتے تھے نہیں نہیں یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تم ٹھیک نہیں کہہ رہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں تو سے ہو۔ وہ اگر ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا جاتا تھا، پنجابی سے کہتے ہیں انہوں نے ڈھیڈ وچ پیڑ بہ جانے سے۔ اب ہوگا کیا؟ اب اس کا جواب اور تو کوئی دے نہ دے، میرے اللہ نے اس کا جواب قرآن میں اتارا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے یہودیوں کو۔ اب دو نکتے عرض کروں گا، اپنے توجہ سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ پہلا نکتہ، جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے اور اس کے پیٹ میں درد اٹھے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے اے محبوب انہیں بتاؤ
جو آپ کی شان کو بلند ہونے سے بخل سے کام لے رہے ہیں، آپ کی شان بلند ہو اور وہ بخل سے کام لے، تو محبوب انہیں بتاؤ اللہ رب العزت نے آپ کی شان کو بڑھایا ہے، آپ کی شان کو بڑھایا ہے، اور جو آپ کی شان کو چھپائے گا گویا اس نے اللہ کے فضل کو چھپا دیا ہے، اس نے اللہ کے فضل کو چھپا دیا، اللہ کے فضل کو چھپا دیا ہے، اور جس نے اللہ کے فضل کو چھپایا ہے اس کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار رکھا ہے۔ یہاں سے دو باتیں واضح ہو گئی۔ پہلی بات، جو شان مصطفیٰ جس کو کم کرنے کے لیے یہودی شب و روز کوشش کرتے تھے، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ارے بندے تو اس کی شان کو کم کر ہی کیسے سکتا ہے جس کی شان کو بلند کرنے والا خود میں خدا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی شان کو کم کر ہی کیسے سکتا ہے جس کی شان میں خدا بلند کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ دو رکنے ہیں، دونوں کو دل سے سمجھ لیجیے۔ رب یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے بخل نہ کرو، کنجوسی نہ کرو، میرے یار کی بات کو بیان کرنے میں کنجوسی نہ کرو، اگر کنجوسی کرو گے جہاں ذکر مصطفیٰ ہو تو تم کہو یہ ایسے اس سے کم ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اگر تم ایسے کرو گے تو میرے فضل سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ یہ بات قیامت تک کے لیے روشن کر دی گئی ہے، جو اللہ کے فضل کو کم کرے گا اللہ کے فضل سے محروم ہو جائے گا، شان مصطفیٰ کو کم کرے گا اللہ کے فضل سے بھی کم ہوگا، اور آخرت میں دردناک اللہ نے عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ عزیز دوستو، یہ اللہ کا شکر ہے، رب نے ہمیں آمنہ کے لال کے ساتھ جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں ایک جملہ اکثر کہا کرتا ہوں، ہم سارے کرما والے ہیں، ہم سارے کرما والے، بھاگا والے ہیں، کرما والے ہیں، بختوں والے ہیں۔ کیوں؟ آؤ سنو، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کے گئے، حضور معراج پہ گئے، اور جب ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو جو باتیں انہوں نے کی ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ میرے پیارے بیٹے محمد میرا سلام اپنی امت تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے یہ کرما والے نہ ہوئے تو اور کیا ہوئے، جب تو نبیہ آپ کو سلام پیش کر رہا ہے۔ اب دوسری طرف آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، بیٹھے ہوئے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا، صحابہ بیٹھے، حضور نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، تمہیں مبارک۔ صحابہ کو حضور نے کیا کہا؟ تمہیں مبارک۔ یہ صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک ہو، تم سب نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کے آئے، اور حضور نے فرمایا ان کو 7 بار مبارک ہو جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا میرے نام پہ جانے قربان کریں۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہ ہوگا، صرف یہ سنا ہوگا کہ نورانی مکھڑے والا ہے، کالیاں زلفوں والا ہے، اس کے ایمان کا رنگ ایسا ہے، اس کا چلنا ایسا ہے، اس کا گفتگو کرنا ایسا ہے۔ حضور نے فرمایا خدا کی قسم واللہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ حضور نے خود اپنی شان بیان کی ہے، آپ نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص کبھی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں محمد کو اپنی جان مال بچوں سے عزیز تر نہ جان لے۔ تو یہ ہے شان مصطفیٰ۔ تیری میری کیا جرأت ہے جس کو بڑھانے والا خود کہہ رہا ہے رفعنا لک ذکرک۔ آگے والی ہماری آیت ہے وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ ترجمہ ہے اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، اور اللہ والی ہے،
اور اللہ ہی بے شک مددگار ہے۔ ترجمہ سمجھ لیا ہے؟ اللہ کافی ہے، اللہ ہی وافی ہے، اللہ ہی والی ہے اور اللہ ہی مددگار ہے۔ عزیز دوستو، دیکھیے حضرت مولا علی شیر خدا آپ کا ایک قول اکثر موقعوں پہ میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر آسان بات اس آیت کی اور کون سی آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ شہنشاہ حیدر آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت وہ خدا تو نظر نہیں آتا جس کو آپ پوچھتے ہیں، جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ خدا تو دکھتا نہیں جس کی آپ عبادت کرتے ہیں۔ حضرت علی پاک نے کہا کون کہتا ہے خدا نہیں دکھتا؟ ایک وہی تو دکھتا ہے جب کچھ نہیں دکھتا، ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کچھ نظر نہیں آتا۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العزت روشن ٹیگ دے رہا ہے، بندے میں ہی ولی ہوں، میں ہی والی ہوں، میں ہی مددگار ہوں۔ میں لوگوں کو برملا یہ بات کہتا ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو پہلے اللہ کو کہو، جو وسیلہ میرا رب بنائے گا وہ وسیلہ کامل وسیلہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب مچھلی کو جب شیپ تھی اس کے اوپر فٹ کیا گیا آگ میں پھینکنے کے لیے، تو جناب ابراہیم تفسیر نعیمی میں ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جبرائیل فرشتہ آیا کہ حضرت بہت بڑی آگ کا الاؤ جل رہا ہے، بڑی بڑی آگ ہے، تو انہوں نے ایک سیکٹر لگے اگر تسی مینوں حکم دیو کہ میں فوری انہاں نوں بھی تباہ کر دینا، اگ نوں بھی تباہ کر دینا، تو انہوں نے تو آزاد کرا دینا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا رب دا حکم آ گیا کہ میرے واسطے یہ کر، کیا نہیں جی رب دا حکم تا نہیں آیا۔ فرمایا اگر یار کا حکم نہیں آیا تو پھر کس لیے آئے ہو؟ پھر کیوں آئے ہو؟ اگر میرا اللہ کیا نہیں چاہتا تم کس لیے آئے؟ کہا جی مجھے آپ سے دلی لگاؤ ہے، محبت ہے مجھے آپ سے، تو میں نہیں واپس چلے گا، اس محبت کی کوئی ضرورت نہیں۔ دوبارہ جب وہ بار بار کہتا تھا ابھی بھی وقت ہے، مان جاؤ مان جاؤ مان جاؤ، میں خدا ہوں کوئی خدا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم نے کیا تو کہ تو خدا ہے، جو خدا ہے وہی خدا ہے۔ تین دفعہ جناب جبرائیل تشریف لائے، تینوں دفعہ ایک جواب تھا، یار میرا میرے دکھ میں راضی کہ میں سکھ چلے پاؤں۔ ارے جبرائیل واپس چلے جاؤ، یار یہ چاہتا ہے تو پھر مرضی اپنی مرضی تو وہ ہے جو یار کیسے چلا چلا۔ تو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور پھر وہ وقت دیکھا، کائنات میں لکھی ہوئی کتابوں کے فرق بڑے بڑے ہیں، وہ وقت دیکھا لوگوں نے کہ جب آپ کو فراق میں پھینکا گیا تو نبی کریم، یہاں پہ ایک بات کر دو بات سمجھ آ جائے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو پوچھا کبھی پورا زور بھی لگا ہے کوئی کام کرتے رہتے؟ کہا حضور 3 دفعہ۔ کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ۔ ایک جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو چھری کے نیچے رکھا اور اللہ پورا امتحان اپنا لے چکا تھا کہ بندے دو میں پکے نے، بندے دو میں پکے نے، سارے حکم دے کے سنے ہم تسلیم کر کے بیٹھے نے، چھری چلن لگی، رب نے کیا دوڑ جبرائیل ایویں دوڑ کہ چھری میرے اسماعیل میں نہ ٹکرائے، دمبا قربان ہو جائے۔ میں جنت تو دمبا لے کے اتنی تیزی نہ دوڑیا کہ اتنی دوڑ تیز کری بھی نہیں لائی۔ دوسرے موقع تے جدو جناب نو اگ وچ ابراہیم علیہ السلام نو سٹن واسطے آخری وقت تک اللہ امتحان لیتا رہا۔ یہ تو گل سیکھو کہ رب جدو امتحان لیتا ہے اور تسی توکل اللہ پہ کرو، خدا پاک دی عزت دی قسم رب بندے دی کانڈ نہیں لگا دیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات طے ہے۔ ساڈا رولا یہ ہے اسی امب لا کے مالٹا منگن لگ جاتے ہیں، کیویں نکلے گا مالٹا؟ اگر کچھ کریں گے غلط تو ٹھیک کی امید کیسے رکھتے ہیں؟ خدا میں آپ کو یہ نصیحت کی عرض کرتا ہوں، اپنی ہمت کو درست کرو۔ ہمارا کر کچھ رہے ہیں، بھر کچھ رہے ہیں، رونا رو رہے ہیں کہ رب سنتا نہیں۔ ایسے یہ
شکریہ جملے ان کو نہ ادا کیا کرو. پہلا موقع جب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابراہیم نے چھری کے نیچے بیٹے کو رکھا. دوسرا موقع جب ابراہیم کو آگ میں پھینکنے کے لیے ہوا میں نکلے مجنون سے اس مشین سے اللہ نے کیا دوڑ پئی ابراہیم تو معلوم تب جا کے جناب ابراہیم کو پکڑا, کہا آگ کو گلزار بنا دیں اور ابراہیم کو پروں کے نیچے لے کے بٹھا دیں. تیسرا موقع جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں دھکا دے دیا تو اللہ نے کہا دوڑ جبرائیل. تو یہ موقع تو ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کی آیت سب سے بڑی تشریح کر کے دکھا دی کہ لوگوں مشکل چاہے پہاڑ سے بڑی آ جائے, اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں دے سکتا. کوئی نقصان نہیں. یہ بات پکی ٹکی.